نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن عاص کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مزاحمت کی، مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی قاصد کو خط دے کر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی کہ اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضہ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حالت میں مدینہ سے روانہ ہوئے کہ ستووں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ تبل و علم اور نہ محافظ نقیب، کیسر و کسرا کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے۔ یہ اس عظیم فاتحہ کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ طریق ساز معاہدہ تحریر کیا گیا۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہلیہ کے لوگوں کو دی۔ یہ ایمان ہے ان کی جان و مال، گرجا صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ کوئی سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھے اور 4 دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اہلیہ میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ اہلیہ والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو اہلیہ میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایمان ہے، مگر اسے اہلیہ والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ اہلیہ والوں میں جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے وہ بھی ممنون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ اور رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرط کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتحہ کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے، چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔